صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دو ٹوک اعلان۔ اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اقدام کی شدید مذمت۔ OIC سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اٹوٹ انگ ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان صومالیہ کے علاقائی استحکام کی غیر مشروط حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے۔ ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت لازمی ہے۔ اسحاق ڈار کی جدہ میں OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا سے بھی ملاقات۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے OIC کی کوششیں تیز کرنے پر زور۔ سعودی نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم الخریجی سے بھی ملے۔ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ OIC نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا نام نہاد اسرائیلی اقدام مسترد کر دیا۔ سعودی عرب میں OIC وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس۔ سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ صومالی لینڈ سے متعلق اسرائیلی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم نے کہا کہ صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے کہا کہ صومالیہ کی اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ سرحدوں کی حمایت کرتے ہیں۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ بولے سرزمین کسی ملک کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ نمائندہ ترکیہ نے کہا اسرائیل کا نام نہاد صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کو خطے میں IT کا مرکز بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم۔ کہا نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی IT کی تعلیم اور تربیت فراہم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ IT شعبے میں انٹرپرنورشپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ رواں برس بھی اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ IT کی ترقی کے لیے قائم کی گئی عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا قیام خوش آئند عمل ہے۔ حکومتی سطح پر ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم سے IT ماہر مرحومہ عرفہ کریم کے والدین اور عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا عرفہ کریم کی کم عمری میں IT کے میدان میں خدمات اور پاکستان کا نام روشن کرنے پر خراج عقیدت۔ اسلام آباد میں خوشیوں بھرا گھر ماتم کدے میں تبدیل۔ سیکٹر G72 میں گیس لیکیج دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 68 افراد جاں بحق اور 11 زخمی۔ مرنے والوں میں دلہے کی والدہ، خالو، تائی اور کزن شامل۔ 2 پڑوسی وسیم اور نعیم جان سے گئے۔ دھماکے سے شادی والا گھر مکمل زمیں بوس۔ 3 گھروں کو نقصان پہنچا۔ لاشوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکال لیا گیا۔ ریسکیو آپریشن مکمل، جائے وقوع کو سیل کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ صبح 7 بجے کے قریب دھماکہ ہوا۔ جب اٹھ کے دیکھا تو بہت سارا کچھ ہی بکھرا ہوا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے کافی اموات ہوئی ہیں، جس میں میرا بیٹا، بہو، مسز اور بڑی بھابھی ایکسپائر ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ دھماکے کی آواز سن کر پہنچا تو سب ختم ہو چکا تھا۔ رات 3 بجے سب گھر والے سوئے تھے۔ دلہے کے والد کی 365 نیوز سے گفتگو۔ کہا بیٹا CDA میں ملازمت کرتا تھا، شادی کی وجہ سے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ اسلام آباد کے علاقے G7 دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل۔ رپورٹ کے مطابق دھماکے میں 3 مکان مکمل طور پر زمیں بوس، 2 کو جزوی نقصان پہنچا۔ واقعے میں 8 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں سے 2 CGA اور 6 پیمز اسپتال لائے گئے۔ زیادہ اموات ملبے تلے دبنے سے ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق گلی تنگ ہونے کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا رہا۔ ابتدائی ریسکیو علاقہ مکینوں نے کیا، بعد ازاں ریسکیو ٹیموں نے آپریشن مکمل کیا۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے دوسرے ہفتے میں داخل۔ تشدد کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 116 تک پہنچ گئی، 15 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق 2600 سے زائد افراد گرفتار۔ انٹرنیٹ اور فون سروس بند ہونے سے معلومات تک رسائی مشکل۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں کا دعویٰ، مظاہرین کو دہشت گرد قرار دے دیا۔
امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر اشتعال انگیز بیان، کہا ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا، امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ٹرمپ ایران میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کو ایران پر ممکنہ حملوں کے مختلف آپشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ٹرمپ نے ایران پر حملوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں کی ایران میں مظاہروں، غزہ اور شام کی صورتحال پر گفتگو۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اہم معاملات پر تفصیلی بات چیت کی۔ ترکیہ نے اسرائیل کو ایران کے معاملے پر خبردار کر دیا۔ وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ایران کی داخلی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے کی اسرائیلی کوشش ناکام ہوگی۔ ایران میں احتجاجی مظاہروں کو ایران کے حریف استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، غزہ میں انسانی امداد اور تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کراچی میں مزار قائد کے وی آئی پی گیٹ پر ہنگامہ آرائی، پی ٹی آئی کارکنوں کا پولیس اور میڈیا ورکرز پر پتھراؤ، پی ٹی آئی کارکنوں کے تشدد سے متعدد پولیس اہلکار زخمی، کارکنوں نے کوریج کے لیے موجود میڈیا ورکرز کو بھی دھکے دیے، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، 30 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ ظلم کا نظام ماضی میں چلا، نہ اب چلے گا، ہماری بنیادی حقوق چھین لیے گئے، آزادی کے لیے باہر نکلیں گے۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا ملک کو تاریکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، معیشت میں بہتری کے دعوے دھوکہ ہے۔ گزشتہ 2 دن میں کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے نظام سے بیزاری کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ این او سی تاخیر سے دیا، جلسے میں پہنچنے والے 2 درجن کارکن لاپتہ ہیں، تاہم جلسہ ہر صورت ہوگا۔ پی ٹی آئی اپنے کیے وعدے پر عمل نہیں کر رہی، حکومت سندھ پر الزامات عائد کرنا نامناسب ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سڑکوں پر جس انداز سے ریلیاں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں، اس سے ٹریفک میں شدید خلل پیدا ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کرے، پی ٹی آئی کے کارکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ نو مئی واقعات میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی موجودگی کی تصدیق، پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز پر پنجاب فورینزک لیبارٹری کی رپورٹ تیار، ویڈیوز میں کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی بھی تصدیق۔ لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر 16 ویڈیوز کا فریم با فریم تجزیہ کیا، ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے، چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے اور سہیل آفریدی اور عرفان سلیم کی 2 ویڈیوز میں کلپس جوڑنے کے شواہد سامنے آئے۔ رپورٹ 19 سے 23 دسمبر 2025 کے دوران مکمل کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کا سافٹ فیس بن گئی، فتنہ ہندوستان کے لیے بھرتی بیانیہ سازی کرنے لگی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی قیادت دہشت گرد نیٹ ورکس کی سہولت کار کے طور پر کام کر رہی ہے، پراکسیز کے ذریعے منظم پروپیگنڈا مہم چلائی جاتی ہے، جبری گمشدگی کے بیانیے کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ گرفتار دہشت گرد ساجد احمد نے بلوچ یکجہتی کمیٹی سے اپنے روابط کا اعتراف بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم، نواز شریف کینسر اسپتال لاہور اور سرگودا میں نواز شریف کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹس کو 31 جنوری تک فعال کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف کینسر کیئر اسپتال کی بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور سمیت ویٹنگ ایریا، سرائے مسجد اور ڈاکٹرز کی رہائش گاہیں مکمل، ڈاکٹرز اور پروفیشنل سٹاف کی بھرتیاں شروع، لیڈی ولنگٹن اسپتال کی تزئین و آرائش بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ میں ملک بھر سے آنے والے مریضوں کا علاج ہوگا۔
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तारीखी ओल्ड सिटी एरिया में सड़कों, सीवरेज लाइन्स और स्ट्रीट लाइट्स की बहाली के मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। जोड़िया बाजार, बोल्टन मार्केट, मीठा दर और खारा दर में तरक्याती काम 6 माह में मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मंसूबे शफाफ अंदाज में मुकम्मल किए जाएंगे। तारीख़ वरसे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क भर में शदीद ठंड की लहर। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पाइपों और झीलों में पानी जम गया। मालम जबा कालाम में ताहद निगाह बर्फ ही बर्फ। मैदानी इलाके भी सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 2, लाहौर और फैसलाबाद 3, पेशावर 4, कराची का दर्जा हरारत 7 रिकॉर्ड। पंजाब में 16 जनवरी तक शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त और परवासें मुतासिर। दोपहर में हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी गई। फ्लाइट ऑपरेशन भी बहाल। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम सिंध ने सर्दी के बायस स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए। कल से सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। पाक श्रीलंका टाकरा तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया था। पहले T20 में पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़ती हासिल। भारत में मैचेस खेलना मुमकिन नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC के जवाब का मुंतज़िर। BCB ने 2 रोज़ कबल ICC को भारत में मैचेस ना खेलने की वजूहात के बारे में तफसीली खत लिखा था। खत में तमाम शवाहिद भी तफसील के साथ पेश किए गए कि भारत में खेलना मुमकिन नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है कि ICC की जानिब से अभी कोई जवाब नहीं आया। ICC के साथ तमाम सबूत और ज़रूरी दस्तावेज़ात शेयर किए हैं। PCB का PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी का फैसला। ज़राए के मुताबिक 2 नई टीम्स की बोली तवक्कुआत से बढ़कर रही। अच्छी कीमत मिलने की वजह से मुल्तान सुल्तान्स की भी ऑक्शन का फैसला कर लिया। इससे पहले PCB ने मुल्तान सुल्तान्स के मामलात खुद चलाने का ऐलान किया था।